بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہمارا وہ جو چیپٹر ہے ٹائٹل سے پہلی فتح، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر 35 پر جو ہے ہم نے کل تک پڑھا تھا کہ ان کا منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ جو چھپ چھپ کے وار کر رہے تھے ان کی وجہ سے جو اونٹ بکھر جاتے، غیر منظم ہو جاتے، ان کو اکٹھا کرنا اور پھر دوبارہ سے اپنا کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا سفر۔ اگلے پیرا میں مصنف لکھتا ہے کہ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ پیادہ کہتے ہیں پیدل چلنے والوں کو، ہراول کہتے ہیں فوج کا سب سے آگے چلنے اور دشمن پر سب سے پہلے حملہ آور ہونے والا دستہ۔ ہراول کا کیا معنی ہے؟ فوج کا سب سے آگے چلنے والا اور دشمن پر سب سے پہلے حملہ آور ہونے والا دستہ۔ پیادہ کہتے ہیں پیدل چلنے والوں کو، اور دستہ سے مراد ہے کہ فوج کا ایک حصہ، مخصوص اور محدود سپاہیوں کا گروہ، اس کو کہتے ہیں دستہ۔ اضافہ کر دیا اس میں، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ یعنی ایک جو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ان کے، وہ آگے سے اگر بچ نکلتے، کترانا کا معنی اصل ہدف یا منزل سے دائیں بائیں ہو جانا، تو پیچھے جو ہے سے حملہ کر دیتے۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ یہ ان کی واردات تھی، یہ ان کا طریقہ تھا مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنے کا۔ جو دستہ جا رہا تھا دیوبند کی طرف، جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ ان کا تو مقصد ان کو آگے جانے سے روکنا تھا اور وہ اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ فوج چونکہ آہستہ آہستہ آگے موو کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا کہ اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا تھا۔ یعنی یہ رات کو اگر انہوں نے کہیں رکنا ہے، آرام کرنا ہے، تو خطرہ ہوتا تھا شب خون کا۔ شب خون کا مطلب ہوتا ہے رات کو سوئے لوگوں پر اچانک حملہ کر دینا، کہ کہیں یہ لوگ رات کو حملہ نہ کر دیں۔ تو اکثر فوجوں کو ادھر ادھر ریت کا جو پہاڑی نما ڈھیر ہے اس پر بٹھا کر ان کا پہرا دیا جاتا، باقی لوگوں کو جو ریسٹ کر رہے تھے۔ تو ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، مرکز کو۔ ایک جاسوس نے آ کے بتایا کہ 20 کوس، یعنی ایک فاصلہ ماپنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے میل، کلومیٹر، اس طرح کوس، ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا ٹھکانہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی، کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے کہ لا خلافت الا مشورہ، یعنی مشورے کی بہت اہمیت ہے، اور انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ خلافت بھی مشورے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو یہ تو ایک فوجی حکمت عملی تھی۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ راستہ چھوڑ دیں
یہاں یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اس کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اس قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم اس سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ ان کی حملوں میں شدت آ رہی تھی۔ اس لیے محمد بن قاسم کے مطابق کہ اگر ہم نے ان سے فیصلہ کن جنگ نہ کی تو پھر ہمارا آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہے۔ اب یہ مجلس شورا جو مشاورتی کمیٹی ہے، مشیروں کی مجلس ہے، یہ آپس میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ کس طرح اپنا سفر جو ہے اس کو جاری رکھا جائے اور ان لوگوں سے کیسے نمٹا جائے۔ محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا کہ راستہ ہی چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو طریقہ نہیں ٹھیک، ان سے پہلے نمٹ لیا جائے۔ تو یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ اس کم سن مجاہد کی بات تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ان کو یہاں شکست دے دیں گے تو یہ فرار اختیار کر لیں گے۔ دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ بہت خوبصورت چال تھی اس کی کہ اگر ہم ان کو شکست دے لیتے ہیں تو یہ جو بھاگیں گے، جو لوگ جو مریں گے، جو بچ جائیں گے، وہ جب پہنچیں گے دیبل تو جا کے ہماری بہادری کے کارنامے سنائیں گے اور کس طرح اتنی بڑی فوج کو تھوڑی سی فوج نے شکست دی، تو اس کا اثر اس فوج پہ بھی ہوگا۔ تو ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کے فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے، یعنی تقسیم ہے، بکھری ہوئی ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ فقط 500 پیدل سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ انڈرلائن کیجیے گا، 500 پیادہ جو سپاہی ہیں محمد بن قاسم اپنے ساتھ لینا چاہتا ہے۔ یہ MCQ بن سکتا ہے۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں، آپ آگے چلتے رہیں، اور میں 500 سپاہی لے کے اس قلعے پہ حملہ کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرا احکام کے انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ یہ تھی حکمت عملی جو اس نے محمد بن قاسم نے ترتیب دی، کہ وہ چاہتا تھا کہ اگر آپ تو اپنا سفر جاری رکھیں گے، یہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے، ادھر ادھر آئیں گے، میں ادھر پہنچوں گا قلعے پہ، اور اگر میں نے فتح کر لیا تو پھر میرے احکام کا انتظار کیجئے کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ اگر ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے پھر آپ سے لڑنا چاہا تو میں کچھ سپاہی وہاں چھوڑ کر میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا مناسب ہے، کہ سپہ سالار جو ہے وہ فوج کے ساتھ رہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے،
وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو، یہ ایک بزرگ سالار کی رائے تھی جو وہ محمد قاسم کو کہہ رہے تھے، لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کیں۔ کمال بات اس نے کہی ہے محمد بن قاسم کے حوالے سے مصنف نے کہ یہ جو 635 میں لڑی جانے والی کوفہ کے قریب لڑائی تھی، اس میں وہ کہتا ہے کہ وہاں پر اس لیے شکست ہوئی تھی کہ ایک تو لشکر ان کا بہت بڑا تھا، اور رستم یہ مشہور ایرانی ہیرو تھا، پہلوان تھا، جنگجو تھا، طاقت اور شجاعت میں اس کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور اس نے تورانی بادشاہ کو بھی بار بار شکست دی۔ ایک جنگ میں اس کا بیٹا سوراب اس کے اپنے ہاتھوں قتل ہوا، اور فردوسی جو شاعر ہیں انہوں نے جو شاہ نامہ لکھا اس میں رستم کے کارناموں کا مفصل ذکر ملتا ہے۔ یہ بہت اہم شخصیت تھی۔ تو ایرانی فوج نے اپنی ساری بقا رستم کے ساتھ وابستہ کر لی، اور یہی ان کے لیے نقصان ہوا۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، چونکہ ان کو اگر وہ چاہتے تو وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ رستم مارا گیا ہے تو وہ بھاگ گئے، ہار گئے، شکست کھا گئے۔ لیکن اس کے برعکس دوسری طرف دیکھیں تو سعد بن ابی وقاص، سعد بن وقاص لکھا ہوا ہے، پورا نام سعد بن ابی وقاص ہے، گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے۔ یہ سعد بن ابی وقاص بہت مشہور تیر انداز تھے، سپہ سالار تھے فوج کے، اور ان کو جنگ کے دوران گھٹنوں کی تکلیف ہوئی اور ان کے لیے گھوڑے پہ چڑھنا ممکن نہ رہا، اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک نہیں تھا۔ فرق ہوتا ہے مسلمان اور غیر مسلم مجاہد میں۔ کہتے جب ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ گھوڑے پہ چڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو انہوں نے بالکل سائیڈ پہ، اب یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، انہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام شامل ہے، وہ 10 لوگ جن کو زندگی میں جنت کی بشارت ہوئی ان میں ان کا نام شامل ہے۔ غزوات بدر و احد میں بہت بہادری کا ثبوت انہوں نے دیا تھا۔ ایران بھی انہی کی سپہ سالاری میں فتح ہوا۔ 637 میں جنگ قادسیہ میں آزمودہ کار جرنیل ہونے کا ثبوت دیا۔ کوفہ جو مشہور شہر ہے عراق کا، انہوں نے آباد کیا تھا۔ یہ اس کا مختصر تعارف ہے سعد بن ابی وقاص کا۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ حالانکہ سپہ سالار سائڈ پہ بیٹھے تھے، نہیں لڑ سکتے تھے، تو مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوئی۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سپہ سالار کی شہادت سے بد دل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان سپہ سالار کو دیکھیں گے وہ تو شہید ہو گیا اور یہ ہتھیار ڈال دیں، شکست تسلیم کر لیں، ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ اسلامی اس چیز کی گواہ ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم
یہ ان کے الفاظ ہیں محمد بن قاسم کے، جنہوں نے نکل گئے کہ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کی مصداق ہے، اور مومن کی علامت ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، سپہ سالار پہ نہیں۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے کہ میں وہاں قلعہ فتح کرنے جاؤں اور وہیں شہید ہو جاؤں اور آپ شکست تسلیم کر کے بیٹھ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں رستم نہ بنوں، بلکہ مجھے مصنع بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ مصنع معروف صحابی ہیں، مصنع بن حارثہ حضرت ابو صدیق کے عہد میں ایران اور عراق کی مہموں میں حضرت خالد بن ولید کے معاون بھی رہے۔ وہ ایک بار اسلامی لشکر کی قیادت بھی انہوں نے کی۔ ہوا یہ کہ ایک جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی اور مسلمانوں نے اس کی قطعی پرواہ نہ کی، بلکہ اور زیادہ جذبے سے لڑے۔ میرے لیے سپہ سالار کی جان کوئی قیمت نہیں کہ جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے، کہ یہ قیمتی نہیں ہوتا کہ اس کو سپاہی اپنے پہرے میں چھپا کے رکھیں اور باقی لوگ لڑتے رہیں، ایسے نہیں ممکن۔ وہ اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دے، ایسے بھی نہیں ممکن۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اگر یہ قلعہ اہم نہ ہوتا تو میں کسی اور کو بھیج دیتا۔ یہ بہت اہم ہے، یہ ہماری پہلی جنگ ہے اس سفر میں، اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں، میں خود جاؤں اور خود ہی اس جنگ کا افتتاح آغاز کروں۔ محمد بن قاسم، اچھا اس کے میں زبیر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، جو آپ 500 سپاہی لے کے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، لیکن آپ نے منع کیا اور یہ کہا کہ نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ بھی سینئر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ساتھ لے جاؤں اور وہاں مشورہ 2 حصوں میں بڑھ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے، تم اسی فوج جو چل رہی ہے، پیش قدمی کر رہی ہے، اس کے ساتھ چلتے رہو۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ یہ محمد بن قاسم نے جو ہے ان کو، محمد بن ہارون کو اپنی جگہ مقرر کیا، چونکہ سپہ سالار جو ہے اس کا ہونا، نامزد ہونا ضروری تھا، اور اس لیے وہ ان کے ساتھ زبیر کو نائب بنا دیا۔ تو یہ ہے، یہاں تک اس کا چیپٹر یہاں ختم کر دیا گیا، اور اس کا ماخذ بتایا گیا کہ محمد بن قاسم، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ اگر آپ یہ ناول پڑھیں تو آگے تو ظاہر ہے یہاں اس قلعے کو یہ فتح کرتے ہیں، ان کو بدترین شکست دیتے ہیں اور آگے موو کرتے ہیں دیبل کی طرف۔ تو اس لیے اس چیپٹر کا ٹائٹل جو ہے وہ رکھا گیا پہلی فتح، جو اس قلعہ کو اور بھیم سنگھ کو شکست دینے کے بعد حاصل ہوئی تھی اللہ کی مدد سے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے آگے موو کیا۔ یہاں یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے، اور ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس کا خلاصہ بہت امپورٹنٹ ہے چھوٹا خلاصہ، زیادہ سے زیادہ 2 پیج بنتے ہیں ہمارے لکھنے سے، لیکن یہ جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں 2 پیراگراف کے نشان لگا لیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ ایک پیرا ہے قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود یہاں سے لے کر
عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ یہ پیرا قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو یہاں سے لے کر احساس تک نہ تھا۔ ایک پیرا یہ اہم ہے اس کا۔ دوسرا پیرا بھی امپورٹنٹ ہے یہ، ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے۔ آخری پیج پہ دیکھیں، ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ یہاں سے لے کر جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا، یہاں تک۔ یہ 2 پیرے ہیں صرف، اور اس کا خلاصہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اور منڈے کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر جو ہے 7 مرزا ادیب کا، اس کو ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ڈے ملاقات ہوگی۔ فی الحال اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔